34واں مسئلہ، احسان کا بلند مقام اور بہترین مطلب۔ احسان اسلام کا نچوڑ ہے اور ایمان کی روح ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرتے وقت جہاں دل میں اللہ پر سچا ایمان رکھے، مضبوط یقین رکھے اور اس کی عظمت دل میں بٹھا لے، وہیں اللہ سے خوف کھائے، ڈرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، اور قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے احکامات کے مطابق اللہ کی بہترین عبادت کرے، اور اس عبادت میں نبی کی سنتوں اور صحابہ کے طریقوں پر ہو بہو چلے، اور اس عبادت میں خشوع خضوع کا خوب اہتمام کرے، اس حد تک اہتمام کرے کہ دلی کیفیت بن جائے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن چونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے خشوع خضوع کا اس حد تک ہم اہتمام کریں کہ دلی کیفیت ہی بن جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن پا رہی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے دل و دماغ میں جو چل رہا ہے، ہماری جو نیت ہے، ہماری جو حرکتیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں، اور یہ دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارا خشوع خضوع کمال حد تک پہنچ جائے گا اور ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ 35واں مسئلہ، قیامت پر ایمان۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے مطابق قیامت کے بارے میں حقیقی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ صحیح مسلم میں موجود حدیث نمبر 854 کے مطابق قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور سنن ابی داؤد میں موجود حدیث نمبر 1046 کے مطابق اور سنن نسائی میں موجود حدیث نمبر 1430 کے مطابق جمعہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے انسان اور جنات کے سوا سبھی مخلوقات ڈری اور سہمی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جمعہ کے ابتدائی حصے میں یعنی سورج نکلنے سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور صحیح مسلم میں موجود حدیث نمبر 2949 کے مطابق قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی، اور مطلق قیامت سے مراد سور پھونکے جانے کے بعد سبھی مخلوقات کا مر جانا ہے، اور قیامت سے مراد مخلوقات کا دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ 36واں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ فرمانا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے علم کی طرح سے کسی مخلوق کا علم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ رسولوں کا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ رسولوں کے سردار رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہو سکتا۔ 37واں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مفتی اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس سے سوال نہیں بھی کیا گیا ہے یا سوال جتنا کیا گیا ہے اس سے زیادہ کوئی اہم چیز ہے تو وہ اہم چیز بھی بتلا دے، اس کی نشاندہی کر دے تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ 38واں مسئلہ، قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک طرح کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ قیامت کے قریبی دور سے پہلے ہوں گی، اور دوسری طرح کی نشانیاں یہ ہیں کہ قریبی دور میں ہی ہوں گی۔ قریبی دور میں جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ اور قریبی دور سے پہلے کی نشانیوں میں سے جیسے ایک نشانی یہاں پر بیان کی گئی ہے، لوڈی مالکن کو جنے گی۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 کثرت فتوحات، نمبر 2 لوگ انجانے میں ماں کو میراث سمجھ بیٹھیں گے، اور نمبر 3 جو راجح ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جائے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کے آقا بن جائیں گی۔ 39واں مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق و مصدوق ہونا، جیسا کہ نبی کی یہ پیشنگوئی 100% صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ غریب لوگ بے حد مالدار ہو جائیں گے اور اترائیں گے۔ 40واں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے پوچھنا
یہ ٹیچنگ میتھڈ کا بہترین نمونہ ہے کہ بچوں کو یا مخاطب کو ان کے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے یا جواب کے لیے تیار کرنے کے لیے یا باتیں یاد کرانے کے لیے سوال جواب کے انداز میں بات رکھی جائے۔